علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قبر پر ٹہنی لگانے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں واضح کروں گا۔ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی جنازے میں شریک ہوتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو قبر کی طرف لے کر جایا جاتا ہے تو میت کو دفنانے کے بعد ایک آواز لوگ لگاتے ہیں کہ بھائی درخت سے ایک ٹہنی اتار کے لے کر آؤ۔ ایک آدمی جاتا ہے، وہ جلدی سے جا کر درخت سے ٹہنی اتارتا ہے اور ٹہنی کو لا کر قبر کے اوپر گاڑ دیا جاتا ہے۔ میت کے سر کے جانب، سر کے برابر وہ ٹہنی گاڑ دی جاتی ہے۔ اب سوچنا یہ ہے، بات یہ ہے کیا یہ سنت ہے کہ نہیں، کیا اس کا لگانا جائز ہے کہ نہیں۔ اکثر لوگ جو حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ قبر پر ٹہنی لگانے کی جو دلیل ہے، جو حدیث ہے، وہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان میں گئے، آپ کے صحابی آپ کے ساتھ ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے درمیان میں کھڑے ہو گئے۔ ہم نے پوچھا اللہ کے نبی کیا وجہ آپ یہاں کھڑے ہو گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو دو قبر والے ہیں، آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے اس کی وجہ بھی بیان کی۔ چونکہ اللہ رب العزت آپ کی طرف وحی کرنے والے آپ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کی یہ خصوصیت ہے، نبی کی یہ خاصیت ہے کہ جو بھی اللہ کا نبی ہے اللہ رب العزت وحی کے ذریعے ان کو پیغام پہنچاتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور اس کی آپ نے وجہ بھی بیان کی۔ آپ نے فرمایا یہ جو قبر والا ہے نا، ایک قبر والے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ قبر والا اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس کی وجہ سے فرمایا اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور جو دوسرا قبر والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو قبر میں عذاب اس لیے کہ وہ چغل خور تھا، لوگوں کی چغلیاں کیا کرتا تھا، لوگوں کے عیب، لوگوں کی باتیں اس کو تلاش کیا کرتا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ جب یہ معاملہ آپ نے صحابہ کو بیان کیا، آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ایک درخت سے ٹہنی کو اتار کے لایا جائے۔ صحابہ کیا جلدی کے ساتھ ٹہنی کو اتارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ٹہنی لائی گئی۔ آپ نے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اس ٹہنی کے درمیان سے دو حصے کیے، ایک حصہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک قبر کے سر کے جانب قبر والے کے اس کی قبر پہ اوپر گاڑ دی، اور دوسری ٹہنی آپ نے دوسری قبر کے اوپر گاڑ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل کیا، صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی اس سے پہلے آپ نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا، آج آپ نے یہ جو ٹہنی لگائی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں امید رکھتا ہوں جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں گی، جب تک فرمایا یہ سبز رہیں گی، اللہ رب العزت ان دونوں قبر والوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اب یہ دلیل، یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، اس لیے ہمیں بھی یہ عمل کرنا چاہیے۔ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آپ کا یہ خاصہ ہے، اس کے بعد آپ نے کبھی بھی یہ عمل نہیں کیا، صرف یہ ایک ہی روایت ہے، آپ نے پوری زندگی میں آپ نے یہ ایک ہی عمل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ ان دو قبر والوں کی قبر پر ٹہنی لگائی۔ بعد میں آپ نے بہت سارے جنازے پڑھائے، آپ قبرستان میں بھی گئے، لیکن کسی قبر والے کی قبر کے اوپر اللہ کے پیغمبر نے ٹہنی نہیں لگائی۔ یہ آپ کا خاصہ ہے، یہ امت کے لیے یہ عمل نہیں ہے۔
اگر یہ امت کے لیے عمل ہوتا تو آپ کے بعد آپ کے صحاب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، اتنے صحابہ ہیں، ایک بھی صحابی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اس پر عمل کیا ہو۔ وہ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاصہ تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے آپ کو بتایا تھا۔ اب وحی تو نبی پر نازل ہوتی ہے، ہمیں چونکہ نہیں بتایا جا رہا، اس لیے ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ اس قبر والے کو عذاب ہوگا اور ہم اس کی قبر پر ٹہنی لگا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ جس میت کو دفن کر رہے ہیں، جس کو قبر میں اتار رہے ہیں، وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا بندہ ہو، وہ نیک بندہ ہو، اس کی قبر جنت کا باغیچہ ہو، اس کی قبر اللہ رب العزت روشن کر دیں، اور آپ اس کی قبر پر ٹہنی لگا رہے ہیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ عمل صرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ کیا، اور وہ آپ کا خاصہ تھا، اس لیے کہ آپ کی طرف وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کے بعد آپ کے صحاب نے یہ عمل نہیں کیا، تو ہمیں بھی یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم نے یہ تدفین کے جتنے بھی طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہم نے بنا، جب بھی کسی کو دفن کرتے ہیں تو قبر پر ٹہنی لگا دیتے ہیں۔ اس کا لگانا جائز نہیں ہے، نہ یہ صحاب نے عمل کیا اور نہ ہی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، صرف ایک ہی مرتبہ کیا، وہ بھی آپ کا خاصہ تھا، اور وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے آپ کو بتا دیا تھا۔ آپ نے حکم نہیں دیا، نہ آپ نے کیا ہے، نہ آپ کے اصحاب نے کیا ہے۔ علماء نے لکھی ہے یہ بات کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا خاصہ ہے، اس لیے ہر قبر والے کے اوپر ٹہنی لگانا جائز نہیں ہے، اور ہمیں بھی علم نہیں ہے کہ اس کی قبر والے کو قبر کے حالات کیسے ہوں گے۔ ہاں، جو عمل آپ سے ثابت ہے وہ کریں، آپ دعا کریں، جتنا ہو سکے آپ قبر والے کے لیے دعا کریں۔